ہر ادارے کو دوسرے ادارے کے دائرے اختیار کو رسپیکٹ کرنا اور اپنے دائرے اختیار کے اندر ہی کام کرنا ہے تو ڈیلیور ہو سکے گا. اسعار صاحب، مشترکہ اجلاس میں رانا ثناء اللہ نے عمران خان، ان کے طرز سیاست اور جو کچھ گزشتہ کچھ عرصے میں بھرپور تنقید کی. کیا رانا ثناء اللہ صاحب دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو عدلیہ کو بھی پیغام دے رہے ہیں اس پوری تنقید کے ذریعے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ میں وہ آج بیٹھ کے عدلیہ پہ بات کر رہے ہیں نا، اس پارلیمنٹ کو پروٹیکشن بھی عدلیہ نہیں دی. جب عمران خان کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ پارلیمنٹ توڑ دیا آلموسٹ، تو پھر اگلے دن اسی عدلیہ نے اس کو غیر آئینی قرار دے کے اور ان لوگوں کو کہا کہ نہیں آپ کنٹینیو کریں، اور پارلیمنٹ نے انہیں ایک شیلٹر دیا. اصل بحران کیا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے نا، جو بحران پیدا ہو گیا ہے، اور یہ وہ بحران کیا ہے؟ بحران یہ کہ جو عدلیہ ہے وہ آئین کے مطابق انتخابات کرانے پہ زور دے رہی ہے. یہ انتخابات نہیں کرانا چاہتے. آج بھی اگر مگر کی ہے وہاں، آج بھی اگر مگر کی ہے. یہ وہ ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انتخاب سے عدم استحکام نکلے تو ایسا انتخاب کیسے کریں؟ تو پھر کیا کوئی اس کی ویلیڈیٹی ہے؟ آپ ایسا کریں کہ آئین میں لکھ دیں کہ جی کیونکہ اس سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے. کیونکہ میں ایسا سوچ رہا ہوں. ہاں، تو انتخابات نکال دیں آئین میں سے اور اسی طرح چلنے دیں. ان کے بعد کوئی اور آ جائے، انہی کے بندے، اس سے آگے پھر کوئی اور آ جائے. آئین کو لپیٹ کے آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ انتخابات سے تو عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عوام کے فیصلوں سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عوام میں صلاحیت ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. وہ جو فیصلہ کریں گے اس سے عدم استحکام پیدا ہو جائے گا. اس لیے آپ انتخابات کو لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیں. اور یہ جو بحران دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. پوری دنیا میں عدلیہ کا ایک اصول ہے کہ جج ملزم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بے گناہ، یہ ثابت سامنے والے نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے. عدلیہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں جب سیاسی معاملات پہنچے تو وہاں کہا گیا کہ ثابت بھی آپ نے کرنا ہے. بالکل. دیکھیں نا کہ ایک وقت آیا ملزم نہیں ثابت کرنا، جو الزام لگانے والا ہے وہ ثابت نہیں. جو آج عدلیہ پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، عدلیہ نے تو ان کو گود میں لے کے تیری میں گاواں جگنی، اللہ بسم اللہ میری جگنی گاتی رہی ہے. ان کو کہتے رہے کہ وہ اداروں کو کہتے رہے کہ آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں تو ثابت آپ کریں. انہوں نے صفائی دے دی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آئین 90 دن میں انتخابات کا کہہ رہا ہے تو پھر کوئی کتنا ہی بڑا تگڑا پہلوان کیوں نہ ہو، اس کو اس آئین کو ماننا پڑے گا. پھر نہیں تو آپ میں اور کسی ڈکٹیٹر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ آپ میں آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا ضیاء الحق صاحب کا. انہوں نے کہا جی اسمبلیاں یوں ہو گئی، بھٹو صاحب یوں ہو گئے، فلاں یوں ہو گئے. آئین کو مکمل معطل نہیں کیا گیا، اس کی کچھ شکوں کو معطل کر دیا گیا. ایک جملہ کہ معطل کر دیا گیا. تو آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ آپ جو سب سے بڑا آرٹیکل ہے 224، زیغم بھائی نے مجھے رٹا لگوا دیا اس کا، کہ وہ کہتا ہے انتخابات کریں، آپ اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہیں. ایک اور بھی شک ہے جو کہ انتخابات کی اکٹھے بھی بات کرتی، کہیں نگران ہوگی کہیں نہیں ہوگی. یہ بھی ایک سوال ہے. جو لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کس طریقے سے راضی ہوں گے کہ آج ایک صوبے کا انتخاب ہو جائے، کل قومی اسمبلی کا ہوتا ہوا نگراں حکومت نہیں ہوگی. مطلب ہے مسائل کا حل تو ہمیں کسی طرح گفتگو سے نکالنا پڑے گا. افسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف ایک جملہ میں ابھی رہ گیا جملہ. جی مہربانی. نہیں ایک جملہ رہ گیا. وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ ڈائلاگ کی بات کر رہی ہیں نا، 2 دن پہلے دی میڈیٹر ایک گروپ ہے سول سوسائٹی کا، جس میں وکلا، دانشور اور یہ سارے لوگ شامل ہیں. انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ان سے کہا کہ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں یہ معاملات حل نہیں ہوگا. اور عمران خان نے انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں. بڑے اچھی بات کی. میں پروگرام کے آخری حصے میں آؤں گی. ایک طرف ڈائلاگ کی بات کریں اور دوسری طرف آپ اداروں کے اوپر انگلی اٹھا دیں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، تو پھر ڈائلاگ نہیں ہوگا. ابصار صاحب جی کہیے. جی میں صرف ایک بات کا اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انتخابات تو ایک ایشو ہے نا جس پہ سپریم کورٹ انٹرسٹ لے رہی ہے، لیکن جو زبان زد عام چیزیں ہیں نا سپریم کورٹ کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ابھی زیغم صاحب نے بھی جیسے کہ بتایا اوور سائٹ نہیں ہے ان کی کوئی. شہزاد چودھری صاحب نے بھی بتایا کہ ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں انکروچ نہ کرے عدلیہ، جو کہ کر رہی ہے مسلسل، اور اس سے پاکستان کو معاشی طور پہ بھی بہت نقصان پہنچا ہے، سیاسی طور پہ بھی پہنچا ہے. 63A کو انہوں نے ری رائٹ کر دیا، ان کے پاس اختیار نہیں تھا. اور ابھی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، آج چیف جسٹس صاحب، آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. انہیں پرواہ ہونی چاہیے. ان پہ انگلی اٹھی ہے، انہیں چاہیے کہ اس کی تحقیقات کروائیں. سپریم جوڈیشل کونسل آئینی ادارہ ہے، اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ججز جو سب کے زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر ان پہ انگلی اٹھی ہے تو اس کو وہ کارپیٹ کے اندر نہ گھسیٹ دیں کہ جی نہیں ہم پرواہ نہیں کرتے. آپ پرواہ کریں نہ کریں، ہم تو پرواہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کچھ ججوں کے خلاف چلے تو گئے، تو وہ ہو تو رہا ہے اس میں بات. تو آگے اس کو
اور بھائی سو آگے بھی تو چلے نا, اس کو دبا کیوں دیتے ہیں؟ یہ ابھی آج سٹیٹمنٹ کیوں دی انہوں نے عدالت میں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کا مطلب فیصلہ تو پہلے ہی کر دیا, فیصلہ تو پہلے ہی کر دیا انہوں نے, سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے نا, کورٹ میں بیٹھ کے فیصلہ نہ کرے کہ ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے, پرواہ ہونی چاہیے. احتساب سے بالا تر کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. بڑا بیلنس ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ظاہری بات ہے عوام ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے اداروں کے اوپر. خلم ذلیل ذات کی جانب سے بھی جو آج ٹویٹس کیے گئے. اب ایک طرف ایران سعودی عرب کے حالات بن رہے, روس یوکرین کے معاملات ہیں, IMF اب تک اپنی شرائط لے کے بیٹھا ہے, پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. زیغم خان صاحب, ایسی صورتحال میں کیا ہمارے حالات عالمی طاقتوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مداخلت کرنے کا ماحول بن رہا ہے؟ بن چکا ہے, اور عالمی طاقتیں نہیں, آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی اپنے مفادات کو پاکستان میں سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے اور دنیا اسی طرح چلتی ہے, بین الاقوامی تعلقات اسی طرح چلتے ہیں. گھبرانے کا وقت ہے, ہمیں بہت گھبرانا چاہیے. اور دیکھیے کسی کا اقتدار اعلیٰ مکمل نہیں ہوتا. سب ملک, خاص طور پہ جو سپر پاورز نہیں ہیں, وہ دوسرے ملکوں سے اور سپر پاورز سے اثر انداز ہوتے ہیں. ہم ہوتے رہے ہیں. کیا ایک ایک فون کال پہ ہم بڑی طاقتوں کی جنگوں میں نہیں کودتے رہے؟ ان کے حکم پہ ہم پالیسیاں نہیں بناتے رہے؟ پاکستان میں صرف ایک ایٹم بم ہی تو نہیں ہے نا, اور اس ایٹم بم کا کیا کرنا اگر آپ کی پالیسی سازی پر بین الاقوامی ادارے, وہ بین الاقوامی ادارے جو بین الاقوامی قوتوں کے اثر میں ہیں, وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں کہ آپ نے اپنا اسٹیٹ بینک کیسے چلانا ہے, بجٹ کیسے بنانا ہے, ٹیکس کیسے لگانے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اور بین الاقوامی طاقتیں آپ کو ڈکٹیٹ کریں. اس وقت 3 کم از کم ملک, یا 3 آپ گروپس کہہ لیجئے, امریکہ, چین اور سعودی عرب, اور ساتھ آپ UAE بھی شامل کر لیجئے, پاکستان پر زبردست لیوریج حاصل کر چکے ہیں پاکستان کی معاشی کمزوری کی وجہ سے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمام اس لیوریج کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اپنے قومی مفادات کو یقینی بنانے کے لیے. وہ 4 بڑی چیزیں جو فارمولہ ہوتی ہیں آپ کے ملک میں مداخلت کا اور باہر والوں کے اثر انداز ہونے کا, وہ 4 چیزیں موجود ہیں. میں گنوا دیتا ہوں. نمبر 1 جو آپ نے پوچھا ہے, سیاسی عدم استحکام. نمبر 2 جس کی طرف میں نے پہلے بات کی, معاشی عدم استحکام. نمبر 3 آپ کے کمزور ادارے اور لیگل سسٹم کی کمزوری. بین الاقوامی معاہدے تک آپ نہیں کر سکتے. وہ معاہدے کر کے آتے ہیں جو اپنے گلے پڑتے ہیں, ہر روز جرمانے دیتے ہیں. یہ ہمارے اداروں کی حالت ہے. کتنا اثر انداز ہو رہے ہیں باہر والے کہ صرف آپ ڈرافٹنگ کے قابل بھی نہیں ہے کہ معاہدے آپ نے کیا کرنے ہیں بین الاقوامی ملکوں سے, دوسرے ملکوں سے اور اداروں سے, اور بین الاقوامی بزنس کی اینٹیٹیز سے. اور آخری بات, اعتماد کی کمی, کہ جب عوام کو حکومت پر اور اداروں پر اعتماد نہیں ہوتا, تو یہ آپ مجھے بتائیے ان 4 میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو مسنگ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان پر انفلوئنس نہیں ہو سکتا. اور اس تمام کو جو سب سے آپ نے جو سوال پوچھا وہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ باقی جو 3 چیزیں ان کو ایگریویٹ اور خراب کرنے والی چیز آپ کا سیاسی عدم استحکام ہے. اور اگر آپ نے ریورس کرنا ہے, ریورس گیئر لگانا ہے, تو اس کو شروع بھی سیاسی استحکام سے کرنا ہوگا. استحکام سے کیا جا سکتا. ٹھیک ہے.